محراب آج کل عجیب پریشان اور الجھی ہوئی سی رہتی۔ ایک تو جاب بے حد ستا دینے والی تھی، اوپر سے زارون کی غزالہ کے لیے محبت نے اسے سلگا رکھا تھا۔ وہ لڑکی اگر اس کی سوتن نہ بھی ہوتی تب بھی دنیا میں اس کے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھی۔ اس وقت بھی وہ انہی سوچوں میں گم پیاز کاٹ رہی تھی جب شہریار اپنی بیٹی کو بازوؤں میں اٹھائے وہاں چلا آیا۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیوں میری بیٹی کو تنگ کر رہی ہو؟ وہ کچن کے دروازے میں کھڑا تھا۔ محراب نے فوراً آواز پر پلٹ کر دیکھا اور شہریار جیسے ٹھٹک گیا۔ تم؟ اسے وہ لڑکی اب تک بھولی نہیں تھی۔ محراب کا سر جھک گیا۔ جی ویری گڈ۔ اس روز آسمانی بجلی بنی ہوئی تھی اور آج؟ جی۔ کیا بات ہے؟ اس نے طنز کیا۔ محراب کو برداشت کرنا پڑا۔ کیا پکا رہی ہو کھانے میں؟ فوراً ہی اس نے موضوع بدلا تھا۔ کچھ نہیں، ابھی تو پیاز کاٹ رہی ہوں، جو آپ کہیں گے پکا دوں گی۔ ٹھیک ہے، پری کے لیے ابھی فوراً نوڈلز بنا دو۔ شام میں میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، ان کے لیے ذرا اچھا سا مٹن قورمہ، فروٹ چاٹ، چپلی کباب اور کھیر وغیرہ تیار کر دینا۔ دیہاتی ہیں تو اسی حساب سے دیسی کھانا کھاتے ہیں، سمجھ گئی؟ جی سمجھ گئی۔ بہت اچھے۔ گہری نگاہوں سے محراب کا جھکا ہوا سر دیکھتے ہوئے اگلے ہی لمحے وہ پلٹ گیا۔ محراب نے شکر ادا کیا۔ فی الوقت اس شخص کے سامنے کھڑے رہنا اس کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ پری کے لیے نوڈلز بناتے ہی اس نے رات کے کھانے کے لیے تیاری شروع کر دی تھی۔ مریم بیگم کو بخار تھا، لہٰذا اسے شام میں جلدی گھر جا کر رات کے لیے کھانا بھی پکانا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے آئرہ اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی، جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ شہریار کے دوست عشاء کے بعد آئے تھے۔ محراب نے کھانا مغرب کے وقت ہی تیار کر لیا۔ اسے جلدی گھر جانا تھا مگر شہریار سے اجازت لیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ روز وہ مغرب سے پہلے نکل جاتا تھا تو وہ بھی آرام سے کام نپٹا کر چلی جاتی تھی، مگر نہ آج وہ خود کہیں گیا تھا اور نہ اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب شہریار کے دوست وہاں سے رخصت ہوئے تو وہ بھی چھٹی کرنے کے لیے اس سے اجازت طلب کرنے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ شہریار اس وقت اپنی بیٹی کو سلا کر کپڑے تبدیل کر رہا تھا کیونکہ ابھی اسے اپنے ایک قریبی دوست کی سالگرہ کی تقریب میں جانا تھا۔ محراب اپنی پریشانی میں بنا دستک دیے اندر چلی آئی۔ سامنے شہریار ڈریسنگ کے سامنے کھڑا شرٹ اتار رہا تھا۔ محراب کے قدم دہلیز پر ہی فریز ہو گئے۔ ڈریسنگ کے آئینے سے شہریار نے اسے دیکھ لیا تھا، تبھی شرٹ واپس پہن لی۔ آ جاؤ۔ شرٹ پہن کر وہ پلٹا۔ محراب سے نظر اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں رخصت لینے آئی تھی، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں گی اور میرا شوہر بھی۔ 5 منٹ انتظار کر لو، میں کپڑے بدل لوں پھر تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ اس وقت تمہارا اکیلے باہر جانا اچھا نہیں ہے۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ روک نہیں رہا؟ بتا رہا ہوں تمہیں، اکیلے نہیں بھیج سکتا اس وقت، میری ذمہ داری ہو تم، خود چھوڑ آؤں گا۔ سمجھ گئی؟ اب جاؤ اور جا کر کچن میں جتنا بھی کھانا بچا ہے پیک کر لو، میں کپڑے بدل کر آتا ہوں ابھی۔ بنا کہے وہ شخص اس کی مشکل سمجھ گیا تھا۔ محراب مزید بحث کیے بغیر خاموشی سے واپس آ گئی۔ کچن میں اس نے آ کر کھانا پیک کیا۔ اگلے تقریباً 15 منٹ کے بعد شہریار تیار ہو کر کمرے سے نکل آیا تھا۔ چلو۔ وہ کچن سے نکل کر اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کے حکم پر فوراً آگے بڑھ گئی۔ گھر سے نکل کر پارکنگ تک آئی۔ شہریار نے فرنٹ ڈور کھولا۔ آ جاؤ جلدی، مجھے ابھی ایک دوست کی تقریب میں پہنچنا ہے۔ محراب اس کے برابر بیٹھنا نہیں چاہ رہی تھی مگر مجبوراً اسے بیٹھنا پڑا۔ کہاں چلنا ہے؟ یہیں پاس میں ہی ہے میرا گھر، زیادہ دور نہیں ہے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے علاقے کا نام ہی نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، گائیڈ کر دینا، میں ڈراپ کر دوں گا۔ شکریہ۔ نام کیا ہے تمہارا؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ محراب۔ نائس نیم۔ شوہر کیا کرتا ہے؟ کچھ نہیں۔ کیوں، نشئی ہے؟ نہیں، معذور ہے۔ اوہ، ایک معذور شخص سے شادی کیوں کی تم نے؟ تم تو اچھی خاصی خوبصورت اور ریزنیبل لڑکی ہو۔ گاڑی اب پارکنگ سے نکل کر سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ محراب کی نظریں سڑک کے اطراف میں بھاگتے مناظر پر ٹھہر گئیں۔ شادی سے پہلے ٹھیک تھا، شادی کے بعد ایک ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا۔ اوہ، میرے ایک عزیز دوست کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ چلو خیر۔ گاڑی مطلوبہ روڈ پر موڑتے ہوئے اس نے چپ سادھ لی تھی۔ محراب کا دل بھی زارون کے بارے میں سوچ سوچ کر مزید بے چین ہونے لگا۔ وہ یقیناً صبح سے بھوکا تھا۔ جیسی مریم بیگم کی حالت تھی، انہوں نے کہاں ناشتہ بنا کر دیا ہوگا اسے۔
گاڑی اس کی بتائی ہوئی جگہ پر ایک جھٹکے سے رکی تو وہ بھی ہوش میں واپس آئی۔ چلو میں گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سامنے ہی ہے گھر میرا، میں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ اس بار اس نے اصرار نہیں کیا۔ مہراب گاڑی سے نکل کر گھر کی طرف پلٹ گئی۔ شہریار گاڑی سڑک پر روک کے اس کے گھر میں داخل ہونے تک وہیں کھڑا رہا۔ مریم بیگم کی طبیعت اس کی توقع کے عین مطابق بے حد خراب تھی۔ بخار سے تپتے وجود کے ساتھ کپ کپاتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا تھا۔ اندر اپنے کمرے میں سماتے آہٹ پر لگائے زارون کے سلگتے دل کو قدرے قرار ملا۔ بے حد غصے میں ویل چیئر دھکیلتا وہ کمرے سے باہر آیا تھا۔ تمہیں پتہ تھا نا چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، پھر اتنی دیر سے آنے کی وجہ؟ اس کا غصہ جائز تھا، تبھی وہ نرم پڑ گئی۔ جیسے تم کل مجبور تھے ویسے ہی آج میں مجبور ہو گئی تھی۔ تم بدلہ لے رہی ہو مجھ سے؟ نہیں زارون، حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ حقیقت بیان نہیں کر رہی، تم مجھے میری معذوری کی وجہ سے ذلیل کر رہی ہو مہراب۔ تم ایک ایک لمحہ مجھے میری بے بسی کا احساس دلاتی ہو۔ کاش میں معذور نہ ہوتا تو دیکھتا کیسے تم اتنی رات گئے اکیلی گھر سے باہر رہتی ہو۔ زارون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ مہراب مریم بیگم کو ان کے بستر میں سلا کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی آوارہ عورت ہوں جسے سیر سپاٹوں اور آوارہ گردی کے لیے رات دیر تک گھر سے باہر رہنا اچھا لگتا ہے؟ تمہارا نہ صحیح مگر اپنی بیمار ماں کا خیال ایک ایک پل پریشان کرتا ہے مجھے زارون۔ تمہیں کیا خبر سارا دن کولوں کے بیل کی طرح جلدی جلدی ڈھیر سارے کام نپٹاتی رہی تاکہ جلدی گھر آ سکوں، مگر چھٹی نہیں ملی مجھے۔ تم اگر آج معذور ہو تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، تمہاری اپنی ضد، اپنی انا اور اپنے غصے کا قصور ہے۔ ہاں، میں نے تمہاری مرضی کے خلاف گھر سے قدم باہر نکالا، مگر کیا کرتی، کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اگر میں بھی اس غزالہ جیسی ہوتی تو کب کی تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر کہیں نہ کہیں نکل جاتی، یا پھر چچا کی بات مان کر حویلی کے کسی کونے میں پڑی رہتی۔ چچا کے لیے تمہیں جان سے مارنا مشکل نہیں تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا زارون، کیونکہ میں سمجھتی ہوں جیسے میں تمہاری ذمہ داری ہوں ایسے ہی تم بھی میری ذمہ داری ہو۔ تمہیں پھر سے تمہارے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے مجھے چاہے کتنی ہی پریشانی کیوں نہ اٹھانی پڑے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ وہ اپنا شفاف دل اس کے سامنے کھول کر رکھ رہی تھی۔ زارون کا سارا غصہ سمندر کے جھاگ کی صورت بہہ گیا تھا۔ وہ اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ زارون وہیں بیٹھا رہا۔ مہراب نے چائے بنائی، ساتھ میں پلیٹ میں بسکٹ نکال کر مریم بیگم کو چائے پلائی، پھر بخار کی دوا دے کر سلایا۔ ان سے فارغ ہو کر جو کھانا ساتھ لائی تھی وہ گرم کیا اور کمرے میں لے آئی۔ زارون کی نظر ٹرے پہ پڑی تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، یہ کھانا وہاں سے لائی ہو؟ بچا ہوا؟ اس کے سوال پر مہراب نے فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر اس کی نفسیات سمجھتے ہوئے نرمی سے بولی، نہیں، یہ میرا کھانا ہے، میں نے وہاں اپنے کھانے کے لیے پلیٹ میں نکالا تھا، مگر اسی وقت ان کے مہمان آ گئے تو میں کام میں لگ کر کھانے کا وقت بھول گئی۔ مجھے بہت بھوک لگی ہوئی تھی، اسی لیے کھانا ساتھ لے آئی۔ امی کو بخار ہے اور تمہارے لیے اس وقت اتنی مشقت کیا کروں، اسی لیے لے آئی کہ کھا لیتے ہیں یہی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھا لو۔ ٹھیک ہے، پھر پہلے میں تمہیں کھانا پکا دیتی ہوں، بعد میں خود کھا لوں گی۔ اسی وقت زارون بول پڑا، کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھو، یہی کھا لوں گا۔ اسے پتا تھا وہ اسے کھلائے بغیر نہیں کھائے گی، تبھی ہار مان گیا۔ مہراب اپنی کامیابی پر مسکرا دی۔ اس رات مریم بیگم کی بیماری کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ ہی سوئی تھی۔ زارون نے تھوڑی دیر اس کا انتظار کیا اور پھر سو گیا۔ رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب تیز بارش شروع ہو گئی۔ مہراب کی آنکھ بارش کی تیز آواز پر ہی کھلی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر دوپٹہ کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اس نے صحن کا رخ کیا جہاں تیز بارش کی بوندوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے اولے بھی زمین پر گر رہے تھے۔ بارش اس بار بہت دنوں کے بعد ہوئی تھی۔ وہ ہال کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی، دونوں بازو سینے پر باندھے بارش کی آہٹ اور خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ مریم بیگم کا بخار اب اتر چکا تھا، وہ دواؤں کے زیر اثر پرسکون سو رہی تھیں۔ زارون کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ پلٹ کر کمرے کی طرف آئی۔ بیڈ پر وہ بنا کمبل کے سمٹا ہوا سا سو رہا تھا۔ مہراب پاس بیٹھ کر پہلی فرصت سے اسے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ شخص بے حد خوبصورت تھا۔ سرخی مائل گوری رنگت، سیاہ بال اور کشادہ پیشانی، بند آنکھیں جب کھلتی اور مہراب کے چہرے کا طواف کرتی تو قیامت برپا کرتی تھیں۔ وہ شخص اگر کبھی مغرور رہا تھا تو بالکل ٹھیک رہا تھا۔ کتنی حیرت کی بات تھی کہ اتنے شاندار شخص کو چھوڑنے کے لیے اس کی دوسری بیوی نے عدالت کا سہارا لیا تھا۔
زارون کے ایک ایک نقش کو آنکھوں سے چھوتے ہوئے اس نے پیشانی پر بکھرے اس کے بال سمیٹے، پھر تھوڑا سا سہارا دے کر اس کے بازو اور ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے کمبل اس کے اوپر ڈال دیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ زارون کی آنکھ کھل جائے گی۔ کمبل اس کے اوپر اچھی طرح سے سیٹ کر کے جیسے ہی وہ سیدھی ہوئی، اس کی کلائی زارون کی گرفت میں آ گئی۔ محراب کا دل بے ساختہ زور سے دھڑکا۔ کلائی زارون کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش میں وہ اپنی کانچ کی کئی چوڑیوں کا نقصان کر بیٹھی۔ زارون، ہاتھ چھوڑو۔ بنا اس کی کھلی آنکھوں میں دیکھے اس نے سختی سے کہا، مگر زارون پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بجائے اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے، اس نے اسے بیڈ پر اپنے برابر گرا لیا۔ یہ کوئی وقت ہے کمرے میں آ کر سونے کا؟ نیند سے بوجھل مخمور لہجے میں اس نے تقریباً سرگوشی کی۔ محراب نے جواب میں کروٹ لے کر اٹھنے کی کوشش کی مگر اس نے ناکام بنا دی۔ ٹھیک ہے، معذور ہوں، مگر اب بھی تمہارا شوہر ہوں۔ ہمارے مذہب میں شوہر کے جو حقوق ہیں تم ان سے لا علم تو نہیں ہو محراب۔ وہ اب بھی اس پر افسوس کر رہا تھا۔ محراب کو اپنی جان مشکل میں پھنسی محسوس ہونے لگی۔ تبھی وہ قدرے رخ پھیرتی ہوئی بولی، ہمارے مذہب میں صرف شوہر کے حقوق نہیں ہیں، بیوی کے بھی بہت حقوق ہیں۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ پورے بھی نہیں کیے کبھی۔ تو اب بدلہ لے رہی ہو مجھ سے؟ نہیں، خود کو اپنی حد میں رکھ رہی ہوں۔ خود کو رکھ سکتی ہو حد میں، مجھے نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ضد تھی۔ محراب کو اس وقت نیکی بہت مہنگی پڑی۔ باہر بارش 2 گھنٹے مسلسل برسنے کے بعد رک گئی تھی۔ صبح ہونے میں کچھ ہی دیر تھی، مگر نہ زارون سویا اور نہ اس نے محراب کو سونے دیا۔ باہر ہونے والی موسلادھار بارش کی وجہ سے کمرے میں بھی اچھی خاصی ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ تبھی وہ بولا، مجھے کل پھر ضروری کام سے جانا ہے، دیر ہو جائے تو پریشان مت ہونا۔ کہاں جانا ہے؟ یقیناً اس منحوس غزالہ کے گھر ہی جانا ہوگا۔ کتنا ذلیل کرو گے خود کو اس کے سامنے؟ خود ہی سوال پوچھ کر جواب میں اس نے خود سے ہی فرض کر لیا۔ زارون کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہارا دماغ غزالہ سے ہٹ کر کچھ نہیں سوچتا کیا؟ تمہیں اس کے علاوہ کچھ نظر آتا ہے؟ زارون کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ کل جس کام سے جا رہا ہوں اس کا غزالہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر؟ لمبی بات ہے، کیا کرو گی جان کر؟ تم بتا دو، کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں گی۔ بال سمیٹ کر وہ اس کے پہلو سے اٹھی۔ ایک کلاس فیلو ہے میرا، یونیورسٹی میں مجھ سے دوستی کا خواہش مند تھا۔ آج کافی ماہ بعد اسے جیسے ہی میرے ساتھ ہوئے حادثے کا پتہ چلا تو فوراً ملنے یہاں آ گیا۔ کل اسی لیے تم پر غصہ کیا کہ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور تم وقت پر نہیں آئی۔ چائے تک نہیں پلا سکا اسے میں، جبکہ وہ سگے بھائیوں اور دوستوں سے بھی بڑھ کر کر رہا ہے میرے لیے۔ اچھا، ایسا کیا کر رہا ہے وہ؟ محراب کی دلچسپی بڑھی تھی جب وہ بولا، مدد کر رہا ہے میری۔ باہر جانے اور علاج کروانے کے سلسلے میں سارے اخراجات وہی اٹھائے گا، اور اللہ کے کرم سے جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اس کی فرم میں اس کے ساتھ کام کروں گا اور اس کی ایک ایک پائی اتار دوں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ ایک طرح سے اللہ نے غیبی مدد کی ہے تمہاری۔ ہاں، اللہ اپنے کسی بندے کو اس کی ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یہ تو ہے۔ اب تمہیں بھی جاب پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مگر 1 ماہ تو پورا کرنا پڑے گا نا، کیونکہ میں نے ایڈوانس تنخواہ لی تھی۔ کتنے دن ہیں 1 ماہ پورا ہونے میں؟ 13 یا 14 دن۔ صحیح، ہو سکتا ہے مجھے جلدی جانا پڑے۔ تم چچی کے ساتھ اکیلی کیسی رہو گی؟ اسے سب سے زیادہ یہی فکر تھی۔ وہ مسکرا دی، جیسے تمہاری دوسری بیوی رہتی ہے۔ خود کو اس کے ساتھ کمپیئر مت کیا کرو محراب، تم اس جیسی نہیں ہو۔ کیوں؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ خاص بات تو ہے، وہ شو پیس ہے، وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ تم ایسی نہیں ہو، تم میرا کل اثاثہ ہو۔ محراب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہ فرق نکالے گا۔ تبھی حیران سی ہو کر اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ شو پیس ہے؟ پھر بھی اسے کھونا نہیں چاہتے تم؟ میں صرف محراب عبدالکریم کو کھونا نہیں چاہتا، بس۔ سیدھے جواب اس شخص کو آتے ہی نہیں تھے۔ محراب کا سر جھک گیا۔ وہ شخص ایک پہیلی تھا، ایک ایسی پہیلی جسے حل کرنا کم از کم اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس روز آئرہ واپس آ گئی تھی۔ واپس آتے ہی سب سے پہلے اس نے محراب سے رابطہ کیا۔ محراب اس وقت دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب وہ گنگناتے ہوئے بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد اندر چلی آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے اچانک سے کہا تو محراب چونکی، پھر نظر آئرہ پہ پڑی تو مسکرا دی۔
وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کہیں نہیں، ایک دوست کی شادی تھی اٹلی میں، وہیں گئی ہوئی تھی۔ جاب کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ ٹھیک جا رہی ہے، چلو شکر ہے۔ شہریار بھائی کی بیٹی اب تنگ تو نہیں کرتی تمہیں؟ نہیں، اب قدرے مانوس ہو گئی ہے۔ اور شہریار بھائی؟ اچانک اس نے پوچھا اور وہ پھر چونکی، کیا مطلب؟ مطلب شہریار بھائی تو زیادہ تنگ نہیں کرتے؟ نہیں، وہ کیوں پریشان کریں گے؟ چلو اچھا ہے، پھر تو خاصی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے تمہاری نوکری۔ آئرہ مسکرائی۔ مہراب نے اپنی توجہ پھر سے سبزی پر مبذول کر دی۔ کامیابی کا تو پتہ نہیں، مگر میں بس اسی ہفتے جاؤں گی، اس کے بعد جاب چھوڑ دوں گی۔ کیوں؟ آئرہ کے چہرے کا رنگ 1 منٹ میں بدلا تھا۔ مہراب سر جھکائے سبزی کاٹتی رہی۔ بس زارون کو نہیں پسند، وہ علاج کے لیے باہر جا رہا ہے، اللہ نے چاہا تو جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا، پھر مجھے جاب کی کیا ضرورت؟ 1 منٹ زارون، مطلب تمہارا شوہر علاج کے لیے ابراڈ جا رہا ہے، یہی کہا ہے نا تم نے؟ ہاں۔ تو اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ بقول تمہارے اس کے اکاؤنٹ میں تو زیادہ پیسے نہیں تھے۔ ہاں، کوئی دوست مدد کر رہا ہے اس کی، جیسے تم نے میری مدد کی۔ اچھا، تو تم واقعی جاب چھوڑ رہی ہو؟ ہاں، بس یہی چند دن، 1 ماہ مکمل ہونے میں، بس یہی مہینہ مکمل کروں گی۔ تو ٹھیک ہے، میں انکل سے بات کر لوں گی۔ مہراب نے نوٹ کیا وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی، اسے حیرانی ہوئی۔ کیا ہوا، تمہیں اچھا نہیں لگا؟ اس کے سوال پر غائب دماغی سے وہ مسکرائی۔ نہیں یار، مجھے کیا ضرورت ہے اچھا برا لگنے کی، بات اصل میں ہمدانی انکل کی ہے۔ تمہیں جاب دیتے وقت انہوں نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جب بھی تمہیں جاب چھوڑنی ہو تم 1 ڈیڑھ ماہ پہلے انہیں انفارم کرنا، تاکہ وہ کسی اور میڈ کا بندوبست کر سکیں۔ پتہ تو ہے تمہیں ان کی پوتی کتنی نخریلی ہے۔ اب بتاؤ، میں تمہیں اپنی سفارش پہ جاب دلوائی تھی اور اب میں کیا کہوں گی ان سے؟ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ آئرہ کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میری مجبوری ہے آئرہ۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر 1 ماہ پہلے تمہاری سب سے بڑی مجبوری یہ جاب کرنا تھی۔ وہ اب خفا لگ رہی تھی۔ مہراب کے ہاتھوں کی حرکت سست پڑ گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ حالات ایسے بدل جائیں گے۔ اٹس اوکے، اب میں چلتی ہوں، بائے۔ ارے بیٹھو، میں چائے بنا رہی ہوں۔ نہیں، مجھے کام ہے، پھر سے ہی موڈ آف ہوتے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی واپس چلی گئی۔ مہراب کا دل جیسے مرجھا کر رہ گیا تھا۔ کتنے احسانات تھے اس کے اس پر، اور اس نے کیا صلہ دیا؟ یہی سوچ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ زارون کی آنکھ ان دونوں کی گفتگو سے ہی کھلی تھی۔ بستر سے ویل چیئر پر منتقل ہو کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے، کوئی آیا تھا؟ ہاں، آئرہ آئی تھی۔ سبزی دھو کر رکھتے ہوئے اس نے پلٹ کر زارون کے سوال کا جواب دیا۔ وہ کچن میں ہی آ گیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہنا ہے، جاب چھوڑنے والے ذکر پر ذرا خفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ کیوں، اسے کیا مسئلہ ہے؟ زارون کو برا لگا۔ اسے ہی تو مسئلہ ہے، اس کی سفارش پر ہی یہ جاب ملی تھی مجھے، اور وہ بھی اس شرط پہ کہ جب بھی مجھے یہ جاب چھوڑنی ہو میں انہیں ٹائم سے انفارم کروں، تاکہ وہ نئی شیف کا بندوبست کر سکیں۔ ویری گڈ، بہت دلچسپ کہانی ہے یہ تو۔ چلو جی، کہانی کیسے ہو گئی؟ اصول ہے ان کے گھر کا؟ ہوگا، میرے لیے بہت انوکھا اصول ہے۔ جتنے بڑے گھر سے ان کا تعلق ہے بقول تمہارے انہیں کمی نہیں ہے ملازمین کی۔ پھر اتنی پرکشش تنخواہ، حد ہو گئی۔ جاب نہ ہوئی، کرائے کا مکان ہو گیا، اطلاع کر کے چھوڑو۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ مہراب دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں تو آئرہ سے خام خواہ کی دشمنی ہو گئی ہے، اس کی نیکی پر بھی شک کر رہے ہو۔ ایک تو اس نے مشکل وقت میں اتنی مدد کی ہے ہماری، پھر بھی تم… بس کرو، مجھے اس کی نیکی میں کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا نام لو زارون، وہ ایسی نہیں ہے۔ اس نے کوئی لالچ نہیں رکھا مجھ سے، پڑھی لکھی ہے، امیر کبیر لڑکی ہے، اسے کس چیز کی کمی ہے بھلا؟ کمی کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر دنیا دیکھی ہے میں نے، لوگوں کی تھوڑی بہت پہچان رکھتا ہوں۔ مجھے یہ لڑکی تمہارے ساتھ مخلص نہیں لگتی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ چلو اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اس نے بحث سمیٹ دی۔ مہراب نے کھانا تیار کر کے پہلے مریم بیگم اور زارون کو کھلایا، پھر زارون کے دوست کے آ جانے کے بعد اسے رخصت کر کے مشین لگائی۔ اتوار ہونے کے باعث ایک ہی دن میں اسے بہت سے کام نپٹانے تھے۔ مشین لگا کر ساتھ ہی اس نے گھر کی صفائی شروع کر دی تھی۔ صفائی سے فارغ ہو کر گروسری کے سامان کی لسٹ تیار کی، پھر مریم بیگم کو گرم پانی سے ہاتھ دھلوا کر خود بھی نہائی اور اسی طرح گرم کمبل میں دبک گئی تھی۔ مغرب کے قریب کہیں اس کی آنکھ مریم بیگم کی پکار پر کھلی تھی۔ مہراب، اٹھ جاؤ۔
عصر کی نماز تو قضا ہو گئی ہے، مغرب کی نماز پڑھ لو۔ اس نے اٹھ کر وقت دیکھا تو مغرب کی نماز کا وقت تنگ پڑ رہا تھا۔ بال کلپ میں قید کرتی جلدی سے اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ چاول ابھی دم پر تھے جب اچانک دروازے پر دستک سے وہ چونک اٹھی۔ پہلا خیال زارون کی واپسی پر تھا۔ بھاگ کر دروازہ کھولا تو سامنے بڑے بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ زارون ہے گھر پر؟ شاید وہ بہت جلدی میں تھے۔ محراب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں تو وہ تو نہیں ہے، آپ اندر آ جائیں پلیز۔ نہیں، مجھے کام ہے، امی زارون کے لیے ضد کر رہی تھیں، انہیں یہاں چھوڑنے آیا ہوں، عزلت بھرے انداز میں کہتے وہ پلٹ کر گاڑی تک گئے، پھر مسز عبدالرحیم کا ہاتھ تھام کر انہیں گاڑی سے نکلنے میں مدد دی۔ وہ اندر آئی تو وہ محراب کے بے حد اصرار کے باوجود باہر سے ہی فوراً رخصت ہو گئے تھے۔ محراب نے دیکھا فقط کچھ ہی عرصے میں مسز عبدالرحیم بے حد بدل کر رہ گئی تھیں، خاموش، سہمی سہمی سی، پریشان اور بے حد کمزور۔ مسز عبدالرحیم جو کبھی لال حویلی میں بے حد روبدار شخصیت ہوا کرتی تھیں، ابھی کچھ وقت پہلے جب وہ آئرہ کے ساتھ حویلی گئی تھی تو انہوں نے کتنا برا سلوک کیا تھا اس کے ساتھ، مگر اس وقت وہ بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھیں۔ محراب کو سامنے دیکھ کر انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اور جس وقت وہ انہیں مریم بیگم کے پاس لے کر آئی وہ ان کے گلے لگ کر بے حد شدت سے روئیں، یوں جیسے اپنے ہر قصور اور خطا کی معافی مانگ رہی ہوں۔ محراب کو ان کا یہ نرم اور شفیق رویہ بہت اچھا لگا۔ اس نے چاول پکا لیے تھے۔ مسز عبدالرحیم کو چائے دے کر وہ ابھی باؤل میں رائتے کے لیے دہی پھینٹ رہی تھی جب زارون بھی واپس آ گیا۔ مریم بیگم کے کمرے سے باتوں کی آواز سن کر وہ چونکا تھا۔ کوئی آیا ہے کیا؟ ہاں۔ گیٹ بند کر کے وہ پلٹتے ہوئے محراب نے جواب دیا جب اس نے پوچھا تھا، کون آیا ہے؟ خود ہی چل کر دیکھ لو۔ محراب اس کا سرپرائز خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا مریم بیگم کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ نظر جیسے ہی سامنے بیٹھی مسز عبدالرحیم پر پڑی اس کا چہرہ جیسے کھل اٹھا۔ امی؟ چند لمحوں کے لیے بصارتیں جیسے بے یقین سی ہو گئی تھیں۔ مسز عبدالرحیم نے اس کی پکار پر نگاہ اٹھائی اور پھر اسے دیکھتے ہی رو دیں۔ زارون، میرے بیٹے، میرے بچے، لپک کر اسے ساتھ لگاتے ہوئے وہ جذباتی ہوئیں۔ زارون کو لگا جیسے اس کے سارے زخموں پر کھرنڈ آ گیا ہو۔ ماں کے مہربان سینے کے لمس نے اس کی ساری تھکن اتار دی تھی۔ اس رات وہ اور زارون دیر تک مریم بیگم اور مسز رحیم کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے۔ زارون نے انہیں اپنے علاج اور بیرون ملک روانگی کے متعلق بھی بتا دیا تھا۔ مسز عبدالرحیم کی خوشی اس کی صحت یابی کے بارے میں جان کر دیکھنے لائق تھی۔ انہوں نے زارون کو بتایا تھا کہ لال حویلی میں حالات بہت خراب چل رہے ہیں۔ سردار صاحب اپنے بیٹے کے علاج کے لیے اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیرون ملک شفٹ ہو رہے تھے، جبکہ زارون کے دونوں بڑے بھائیوں میں سرداری کے لیے اختلافات اور جھگڑے اس قدر بڑھ گئے تھے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ اپنے اپنے مفاد اور جھگڑوں میں دونوں بیٹوں کے پاس ماں کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا، ذرا سا وقت اور ذرا سی محبت بھی نہیں۔ تبھی تنہائی سے پاگل ہو کر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے سے درخواست کی تھی کہ وہ انہیں زارون کے پاس چھوڑ آئے، اور وہ مان بھی گیا، یوں جیسے وہ خود بھی یہی چاہتا ہو۔ زارون حویلی کے حالات پر دکھی ہونے کے باوجود مسکرا دیا تھا۔ پتہ ہے امی، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت تو معاف کر دیتا ہے مگر انسان معاف نہیں کرتے۔ ایسے گناہ جن پر اللہ کی پکڑ سے زیادہ لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ لوگ نہیں بھولتے ایسے گناہوں کو۔ میرے گناہ بھی بس کچھ ایسے ہی ہیں۔ محراب نے دیکھا اس کی ہنسی میں بے حد کرب چھپا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ رات وہ سونے کے لیے کمرے میں آئی تو زارون جاگ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا، سوئے نہیں ابھی تک؟ ہاں، تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہارے بغیر نیند نہیں آتی اب مجھے۔ اچھا، اور اگر تمہاری دوسری بیوی واپس آ گئی پھر؟ تو کیا، ایک رات تمہارے ساتھ ایک رات اس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ نیند آ جائے گی؟ پتہ نہیں، یہ تو اس کے ساتھ سو کر ہی پتہ چلے گا۔ چلو اللہ کرے تمہاری یہ خواہش جلدی پوری ہو جائے۔ آمین۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ محراب گھور کر اسے دیکھتی اپنی سائیڈ پر کروٹ بدل کر سو گئی۔ کیا ہوا، کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ نہیں، سارے دن کی تھکی ہوئی ہوں، نیند آ رہی ہے مجھے۔ دبا دوں اگر تھکن زیادہ ہے تو؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس سو جاؤ چپ چاپ۔ وہ کہاں اب اس کی سننے والی تھی۔
زارون اس کی سادگی پر دل کھول کر مسکراتا خود بھی سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ زارون کی ٹکٹ کنفرم ہو گئی تھی۔ محراب کے اندر عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ ایک طرف زارون اس کے لیے جان سے پیاری بہن کا قاتل تھا تو دوسری طرف دل اب اس کی چاہ کرنے لگا تھا۔ اس کی جدائی کا تصور کرتے ہی ایک عجیب سی آگ میں جلنے لگتا۔ وہ خود کو اس کی محبت سے باز رکھنا چاہتی تھی، مگر نکاح کا مضبوط بندھن جیسے اس کی ہر خطا کا بت توڑ دینے پر تل گیا تھا۔ نایاب پیچھے جا رہی تھی اور دل کی خود سری دل و دماغ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ اگر اس نے بہن کھوئی تھی تو زارون عبدالرحیم نے بھی اپنا محبوب کھو دیا تھا۔ اس کی جان سے پیاری بہن کو ابدی نیند سلانے والا خود بھی ابدی نیند سو گیا تھا۔ نقصان برابر کا تھا، تکلیف بھی برابر کی تھی۔ پھر وہ کیسے اپنی نفرت کا وجود قائم کیے رکھتی؟ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اسے زارون کی زندگی میں غزالہ کا وجود اتنا برا کیوں لگتا تھا۔ زارون کی اس کی طرف نرم دلی اسے کیوں چبھتی تھی۔ جیسے جیسے زارون کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے ایک بے نام سی چپ اور اداسی نے اس کے دل اور لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ زارون یہ بات سمجھتا تھا، مگر سمجھ کر بھی انجان بنا ہوا تھا۔ غزالہ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ چل رہا تھا اس نے محراب کو اس بارے میں شریک کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ عدالت میں بچے کے وجود سے صاف انکار کے بعد اس نے یہ درخواست بھی پیش کر دی تھی کہ غزالہ کی کوکھ میں پلنے والا بچہ اس کا نہیں ہے، لہٰذا اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے۔ عدالت نے اس کی درخواست مان لی تھی۔ غزالہ جو اسے سبق سکھانے کے چکروں میں تھی، خود اپنی ہی چال میں پھنس کر رہ گئی۔ اگلی پیشی پر ڈی این اے رپورٹ پیش کرنے کی بجائے اپنا کیس واپس لے رہی تھی۔ یہاں بھی زارون نے اسے سستے میں نہیں چھوڑا، بلکہ عدالت میں اس کی بدکرداری ثابت کر کے وہیں جج اور حاضرین کے سامنے بھی اسے اپنی ذات اور اپنے نام سے آزاد کر دیا تھا۔ غزالہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ معذور ہو کر بھی وہ شخص اسے یوں زمین چٹا دے گا۔ بھری عدالت میں کردار پر کیچڑ اور پھر طلاق بہت ہی بدنما داغ تھے اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ انسان پر دو طرح کے مشکل حالات آتے ہیں، ایک جو اس کے لیے آزمائش ہوتے ہیں اور دوسرے سزا کے طور پہ۔ غزالہ نوید کے لیے بھی اس کی زندگی میں آنے والی مشکلات اس کے اپنے غلط اعمال کی سزا تھی۔